سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر وہ اتنے پکے کافر یہ لوگ، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ جو ہماری عورتیں ان کے نکاح میں ہیں ان کا نکاح فسخ کیوں نہیں ہوتا، ان کا نکاح ٹوٹتا کیوں نہیں ہے؟ جو مسئلہ وراثت کا اور نکاح کا ہے وہ مسئلہ حکومت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے حضرت مسیح نے اس کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ اگر آپ سن لیں ذرا بات سب لوگ، اگر آپ کو حکومت دی جاتی تو آپ ان کے متعلق بھی حکم جاری فرماتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، اگر فرض کرو میں غلط ہوں نا، میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے سوا ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے، فرض کرے میں غلط ہوں، ٹھیک ہے، میں نے غلط سمجھا، تو اگر ہمارے پاس کوئی احمدی موجود ہیں تو ہم ان کو پہلے موقع دینا چاہیں گے۔ نیچے ایک صاحب ہیں، وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، آپ ان کو پلیز لے لیجیے۔ اچھا جی، مجھے اگر وہ اپنا کیمرہ آن کر کے ہاتھ ہلا دے، مجھے پتہ چل جائے۔ یہ جو آگے ہیں یہی ہیں۔ اچھا آ گئے ہیں، چلو ٹھیک ہو گیا جی، آ گئے ہیں جی، چلیں جناب، جو آ گئے ہیں جی بتائیں جناب کیا ہو رہا ہے پھر۔ بٹ صاحب ہے میرا خیال یہ۔ اچھا جی بٹ صاحب آپ کا مائک شاید میوٹ ہے، تو اگر آپ مائک ان میوٹ کر لیں اور بتائیں جناب آپ کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بٹ صاحب، ویلکم ٹو دا اسٹریم جی۔ ہاں جی، شکریہ آپ نے مجھے لیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی ہماری کتب میں لکھا ہے وہ بالکل درست لکھا ہے اور قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن ہم نے کفر یا کافر کو سمجھنا ہے کہ قرآن اس کو کس اسلام استعمال کرتا ہے۔ انکار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافر ہی کہا ہے، اور کافر مثبت معنوں میں بھی آیا ہے قرآن میں، کفر و طاغوت، شیطان کا انکار، اور منفی معنوں میں۔ صاحب آپ کی آواز کٹ گئی، شاید آپ کے مائک کا پرابلم ہے یا سگنل کا، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ ہاں جی، اچھا، میں اب آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی ہے۔ بٹ صاحب ایک درخواست ہے، میں کہہ رہا تھا، ہاں جی بٹ صاحب ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے اگر میں کر دوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی جی کریں۔ بٹ صاحب اگر آپ پہلے ہمیں یہ بتا دیں سننے والوں کو کہ اس سے پہلے جس طرح حوالہ جات بھی پیش کیے، علی سے بھی بات ہے اور علی اس بات سے ایگری بھی کرتے ہیں، اور جماعت کا موقف بھی یہی ہے جماعتی اس کے اندر، کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے وہ لوگ پکے کافر ہیں، کافرون حقہ ہیں، اور وہ اسلام کی شرعی اصطلاح کی روح سے کافر ہیں، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور یہ جو کفر ہے یہ کفر کے علاوہ والا کفر نہیں ہے، بلکہ یہ پکا اصطلاحی کفر ہے۔ آپ سے یہ بتا دیں کہ آپ اس موقف کو اون کرتے ہیں یا آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ ہاں جی، جب میں جواب دے رہا ہوں نا آپ کو، تو میرے جواب میں یہ باتیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ پہلے میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کافر قرآن کن صورتوں میں استعمال کرتا ہے۔ کفر طاغوت، شیطان کا انکار، کافر مثبت معنوں میں بھی آیا ہے اور منفی معنوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سورہ توبہ میں جو بہانے بناتے تھے اور جنگوں کے لیے نہیں جاتے تھے، ان کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت 66 آپ کی ہوگی 65، ٹھیک ہے، ایک اور آیت ہے سورہ توبہ میں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ انکار کرنے والا کسی چیز کا بھی چاہے انکار کرے، اس کو لغوی معنوں میں کافر ہی کہتے ہیں، اور قرآن نے کافر ہی کہا ہے۔ اب قرآن میں یہ بھی ہے کہ جو رسولوں میں تفریق کرے اور کہے کہ ان کو مانوں گا، ان کا انکار کروں گا، درمیانی راستہ ڈھونڈے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پکا کافر کہا ہے۔ تو جب قرآن نے کہا ہے اور ہم قرآن کو سامنے رکھ کے ایک آپ کی آواز کٹ گئی عظیم بٹ۔ ہاں جی، میں کہہ رہا تھا اگر ہم قرآن کو سامنے رکھ کے ایک شخصیت کو نبی مانتے ہیں تو قرآن کو سامنے رکھ کے اس کے انکار کرنے والوں کو کافر ہی کہیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا فتویٰ یہ ہے۔ ہاں، اب بات آ گئی کہ دائرہ اسلام سے اخراج کی، ٹھیک ہے۔ دائرہ اسلام کے وہ بھی دو دائرے ہیں۔ آپ نے اگر کلمۃ الفصل پڑھا ہے، میں نے ابھی پڑھی ہے، تو اس لیے میں اس پہ آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ اس میں بھی دو دائرے بتائے گئے ہیں، انہوں نے مثال دی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی یہودی وہ ہے، اگر کوئی ہوتا یا وہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، ان کو مانا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حقیقی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بطور اللہ تعالیٰ کے نبی آئے ہیں ان کا انکار کر دے۔ ایک یہودی وہ ہے جو ماں باپ سے ایک دین لے کے چلتا ہے اور اس کو آگے لے کے چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اصل حقیقی عیسائی بھی وہی ہے، یہودی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے ان کی نبوت کا ان کے زمانے میں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ تو ایک ہے حقیقی یہودی، حقیقی عیسائی۔ اسی طرح مسلمان بھی ہیں کہ بعض مسلمان جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ہر حکم کو مانیں۔ بات ہی یہ ہے کہ وہ کیونکہ ماں باپ کی طرف سے لے کے دین چلتے ہوتے ہیں، اس کی وہ آگے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان معنوں میں قرآن نے بھی تفریق کی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ سب مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ تفریق دین میں پائی جاتی ہے۔ اسی تفریق کے لحاظ سے ہم آپ کو، اچھا ایک اور بات،
کر لیں ہاں جی، کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے علم کی جو بنیاد ہے وہ تجربے پہ ہے. اب آپ 150 سال سے دیکھیں، ہم آپ کو مسلمان کہتے آ رہے ہیں، لکھتے آ رہے ہیں. مرزا صاحب نے لکھا شرائط بیعت، اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ میں رحمدلی سے پیش آؤں گا، عموماً تمام بنی نوع انسان کے ساتھ. اب ایک اور میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اس کے بعد میری بات ختم ہوتی ہے، کہ آپ افریقہ میں چلے جائیں، آپ ملیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، انڈیا، جرمنی، انگلینڈ، سب احمدی سے چھوٹے سے پوچھ لیں جو 10 سال کی عمر ہے یا 80 سال کی عمر ہے، کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ ہمیں بطور مسلمان شامل رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جواب آپ کو یہی ملے گا، ہاں ہم آپ کو اپنے درود شریف میں شامل رکھتے ہیں. اور اگر ہمارے خطبات سنیں، ہمارے جو خلیفہ موجودہ خلیفہ ہیں وہ ہر جمعے کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دعا کریں. تو لہٰذا آپ نے ہمیں نہیں بتانا کہ ہم نے اپنی کتابوں سے کیا سمجھنا ہے، ہم نے آپ کو بتانا کہ ہمارے عقائد کیا ہیں اور ہم اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہم ان کی بنیاد قرآن پہ بناتے ہیں. شکریہ. جی بٹ صاحب بہت شکریہ. یہ بٹ صاحب سے جی پہلے بھی ہماری بات چیت نا گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہے دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر، اور بٹ صاحب کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ باوجود اختلاف کے یہ بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، اور ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جو بے شک دیکھیں بات سے اختلاف کرنا وہ تو سب کا حق ہے، لیکن کم از کم یہ بات محنت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جی اچھا چلیں بٹ صاحب اب ایسے کرتے ہیں کہ آپ نا ہمارے ساتھ رہیے گا. میں چونکہ آپ نے اپنی بات کی نا تو میں کچھ چیز یہاں سے نا ابھی آپ کے لیے جو ہے نا پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ پھر اس کو ہم جو ہے نا آگے اپنی گفتگو کا نا انشاءاللہ موضوع بناتے. صرف ایک سیکنڈ آپ مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو یہاں سے اوپن کر سکوں، کیونکہ مجھے وہ ابھی یہاں سے کہیں مل نہیں رہا. ہاں مل گیا، ٹھیک ہے جی. ابھی میں اس کو انشاءاللہ شیئر بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہم سب لوگوں کے سامنے بھی آ جائے گا. جی یہ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. اچھا جی اب بٹ صاحب نا آپ نے نا اس حوالے کو میں پڑھوں گا کیونکہ ادھر عوام بھی جاننا چاہتی اس ٹاپک کے حوالے سے، پھر اس میں بات چیت بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی یہ اسی مضمون کا تسلسل ہے، اسی کے اندر یہ بات ہے، اوپر پیج نمبر دیا ہوا ہے. اچھا 11واں اعتراض. یہ اعتراض کن کا ہے جی؟ وہ لوگ، اب یہ بات سننی ہے سب نے دھیان سے، وہ لوگ کہ جو قادیانی فرقہ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے نا، وہ کہتے کہ نہیں بھئی جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں نہ مانتے ان کو آپ کافر نہ کہیں، تو وہ ان کے اعتراضات کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے. تو یہ 11واں اعتراض ہے، یعنی کن کا اعتراض؟ کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے پہ کفر کا فتویٰ لگانے سے پرہیز کرتے تھے. اچھا وہ کہتا ہے جی کہ 11واں اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اچھا اگر حضرت مسیح موعود واقعی اپنے منکروں کو کافر سمجھتے تھے تو کیوں آپ نے ان سے وہ سلوک روا رکھا جو کافروں سے جائز نہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. جو بٹ صاحب بات کی سلوک کی تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب مرزا صاحب کا بیٹا جواب دیتا ہے، کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا اعتراض کرنا معترض کی ناواقفیت پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ رکھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ عیسائیوں کو ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ عیسائیوں کو کافر سمجھ کے کیا گیا، اور پکے کافر، اصطلاحی کافر، یہ نہیں کہ کفر دونا کفر والا نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جو کفر عیسائیوں کا ہے وہ انبیاء کے انکار والا کفر ہے، اور وہ پکا کفر ہے اصطلاح کی نظر میں. اچھا اس کے بعد آگے وزیر کہتا ہے غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام کیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا، اب کیا باقی رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی اور دوسرے دنیاوی. دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے، اور دنیوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ عناتا ہے. سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے وہ ساری وہ باتیں جو کہ احمدیوں یا ہمارے درمیان مشترک ہو سکتی تھی ان کو حرام قرار دے دیا. اب یہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رک کے اس بات پہ غور کرنا ہے سب سننے والوں نے کہ حرام قرار دینا کسی چیز کو، اسے کہتے ہیں شریعت کا حکم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف وہ دعویٰ جو کیا جاتا ہے نا کہ مرزا غلام قادیانی غیر شرعی نبی تھے، وہ صرف دعوے کی حد تک ہے. جو عملی طور پہ ملتا ہے، مرزا غلام قادیانی نے چیزوں کو حرام بھی قرار دیا ہے، حلال بھی قرار دیا ہے. انشاءاللہ حلال کی بھی میں آپ کو انشاءاللہ دیتا ہوں مثالیں بعد تھوڑی دیر تک انشاءاللہ. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے جو چندے والی بات ہے. اچھا آگے دیکھیں ذرا. پھر یہ کہتے ہیں اگر یہ کہو، یہ بڑی ہم اگر یہ کہو کہ ہم ان کی لڑکیاں لینے کی، کہ ہمیں ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جو احمدی لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے اندر لڑکیاں شادی تو کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم عیسائیوں کی عورتوں سے بھی شادی کرتے ہیں. یعنی کہ وہ بالکل کس سے ملا رہے؟ اہل کتاب اور قرآن کی روح سے. عیسائی اور یہودی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے دونوں کافر ہیں، اور دونوں شرعی اعتبار سے کافر ہیں، اس بات کو کوئی بتا نہ بھولے. اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات آپ وسلم نے یہود تک کو سلام کا جواب دیا. لیں جناب, یہ اگر کسی کے ذہن میں وہ سلام کی بات وہ اس نے نکال دی کہ بھئی وہ تو آپ, اب ظاہر بات ہے یہود کو آپ وسلم کافر سمجھتے تھے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہوتے ہوئے بھی سلام کا جواب دے دیا. ہاں آگے تھا, ہاں اشد مخالفین کو حضرت مسیح موعود نے کبھی سلام بھی نہیں کیا, یعنی سلام کا وجہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو مخالفت نہیں کرتے, اور وہ بھی جواب دینے کی حد تک ہے, سلام کرنا نہیں ہے. کہتا ہے کہ ورنہ ان کو سلام کرنا اور نہ ان کو سلام کہنا جائز ہے. یعنی جو لوگ احمدیوں یا قادیانیوں کو کی مخالفت اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو انکار کرتے ہیں اور اس کو جھوٹا تصور کرتے ہیں, ظاہری بات ہے اس سے بڑی بات ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے, تو ان کو سلام کرنا اس روح سے جائز نہیں ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ غرض ہر ایک طریقہ سے, اب یہ سننے والی بات ہے, غرض ہر ایک طریقہ سے حضرت مسیح موعود نے غیروں سے ہمیں الگ کیا, اور ایسا کوئی تعلق نہیں جو اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا ہو اور ہم کو اس سے روکا نہ گیا ہو. اب یہ صرف ایک بات, ابھی اس سے اگلی بات بھی آ رہی ہے, لیکن انشاءاللہ ہم بٹ صاحب کو پہلے موقع دیں گے کہ جو بات ابھی کی گئی ہے نا, اگر بٹ صاحب اس کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہیں تو مور دین ویلکم, اور اگر چلے گئے ہیں تو پھر ان کی جس طرح بھی ہے, مجھے نہیں پتا شاید چلے گئے ہیں یا موجود ہیں, میں نہیں جانتا. میں ہوں جناب, ہوں میں ادھر. اچھا ٹھیک ہے بٹ صاحب. اچھا بٹ صاحب, ایک صرف آپ سے گزارش ہے, کہ ابھی جو بات پیش کی گئی ہے نا, اگر تو آپ کہیں میں اسکرین پہ دوبارہ لگا دوں, اور اگر آپ نے دھیان سے سن لی ہے نا, میری خدارہ صرف ایک گزارش ہے, آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس سارے کے اندر ایک ہی بات کی گئی ہے کہ احمدی مسلمانوں کو دیگر تمام امت سے ہر اس طریقے سے علیحدہ کیا گیا جس طریقے سے دو امتیں آپس میں علیحدہ ہو سکتی ہیں, اور آگے مثال دی گئی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی. اب بتائیں کہ اس میں نے کون سی بات غلط سمجھی ہے؟ ہاں جی, دیکھیں پہلے تو آپ کا موضوع تھا کفر کے حوالے سے, وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا, اور اپنی تاریخ بھی بتا دی, تحریروں کے حوالے بھی بتا دیے, ہمارا نماز کا طریقہ, خطبات کا, بہت سارے حوالے میں نے دے دیے آپ کو. ٹھیک ہے, وہ تو مسئلہ حل گیا ہے میرے خیال سے ہو. باقی جو آپ یہ کلمت الفصل کی بات کر رہے ہیں, میں بھی کلمت الفصل سے ہی آپ کو دلائل دے رہا ہوں. وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہودی جو لوگ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ سے منسوب کرتے ہیں اور یہودی کہلاتے ہیں, ان کو یہودی نہ کہیں تو کیا کہیں. اسی طرح عیسائیوں کو کہا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں نصارہ کہا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو صرف حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے, حضرت موسیٰ کی طرف بھی اور حضرت عیسیٰ کی طرف بھی. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان بھی مسلمان ہی کہلائیں گے, کیونکہ وہ ہندو تو نہیں, وہ عیسائی تو نہیں, وہ یہودی تو نہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. تو لہٰذا میں نے کلمت الفصل 90 صفحے کی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اگر مجھے کہیں جی میں 4 لائنیں آپ کے سامنے رکھ دی, اس کا جواب دے دیں, میں نے آپ کو پہلے ایک جواب دے چکا, دوسرا یہ دے چکا کلمت الفضل سے ہی, ٹھیک ہے. کہ وہ ہاں جی یہ بہت لمبی, ہاں جی یہ بہت لمبی یہاں پہ بحث. ہاں جی بٹ صاحب میں بات کروں, شکریہ جی شکریہ. اچھا بٹ صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس چیز کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, نہ آپ نے کسی بات کا جواب دیا ہے اور نہ ابھی تک کوئی بات ہوئی ہے. آپ نے آتے ہی بات ایک کی تھی کہ بھئی وہ تعلقات کے حوالے سے, تو میں نے اس پہ آپ کو حوالہ اس لیے پیش کیا کہ کفار کے ساتھ جس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے, مرزا صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ وہی ہیں جو کفار سے ہونے چاہیے, اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے واضح کیا کہ ہمیں کوئی ایک بات ایسی بتا دو جو ہمارے تعلقات میں ایسی ہو جو مسلمانوں کی طرح ان کو ہم سمجھ رہے ہوں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بالکل پوری بات واضح کی ہے, اور اگر آپ کہیں تو میں ابھی آپ کو انشاءاللہ نا, چونکہ ساری بات ہے آپ سے بھی بات ہو, لیکن لوگ بھی بات کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس لیے میں صرف نا آپ کی اجازت سے ایک حوالہ اور پڑھ دوں تاکہ ہماری بات میں مزید کلیئرٹی آ جائے. اچھا جی, وہ کہتے ہیں جی کہ اس جگہ پہ یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو کیوں ایسی احمدی عورت کا نکاح فسخ قرار نہیں دیا جاتا جس کا خاوند غیر احمدی ہو, یا کیوں ایک احمدی باپ کا ورثہ غیر احمدی کو ملتا ہے حالانکہ مسلمان کا کافر وارث نہیں ہو سکتا. اب یہ دیکھیں ذرا, انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا یہاں پہ, جو سب لوگوں کو بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کفر کون سا مکمل, ہر ایک بات میں اندر پوری کلیئرٹی ہے. وہ کہیں سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر وہ اتنے پکے کافر نہیں لوگ, تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ جو ہماری عورتیں ان کے نکاح میں ہیں ان کا نکاح فسخ کیوں نہیں ہوتا, ان کا نکاح ٹوٹتا کیوں نہیں ہے, اور جو غیر احمدی جو بیٹا ہے وہ احمدی مسلمان کا پھر وارث کیسے بنتا ہے, کیونکہ کافر کا وارث تو مسلمان کا وارث تو کافر نہیں بنتا. یہاں پہ اب یہ بات غور کرنی ہے آپ نے, مسلمان لکھا ہے مسلمان کا کافر وارث نہیں ہو سکتا. یہاں پہ مسلمان کس کو قرار دیا گیا ہے, احمدی کو, اور کافر کسے کہا گیا, غیر احمدی کو. اور یہاں پہ یہ کافر کون سے والا ہے, سب کو واضح ہے کہ جو وراثت کا جب معاملہ ڈسکس ہوا تو بالکل کلیئرٹی ہو گئی کہ یہ وہ کفر ہے جو قانونی طور پہ بھی کفر ہے.
یعنی قانونی طور پہ بھی، یہ میں نے اس لیے بات کی ہے، کہتے ہیں قانونی مسلمان، اور بھائی یہ قانونی مسلمان کی یہاں پہ نفی ہو رہی ہے. اب آگے دیکھو بات کو، اس کا واقع جواب بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو ہر انسان کے لیے ہیں اور ایک وہ جو حکومت کے لیے ہیں. مثلا نماز پڑھنا ہر ایک کا فرض ہے، لیکن چور کا ہاتھ کاٹنا ہر ایک کا فرض نہیں ہے بلکہ حکومت کا فرض ہے. اسی طرح روزہ رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے، مگر زانی کو سنسار کرنا ہر مسلمان کا فرض نہیں ہے بلکہ صرف اسلامی حکومت کا فرض ہے. پس اگر اس اصل کے اب سنیں بات، پس اگر اس اصل کے ماتحت غیر احمدیوں اور احمدیوں کے تعلقات پہ نظر ڈالی جاوے تو سارے جھگڑے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اچھا فیصلہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ اس طرح سے کہ چونکہ نماز الگ کرنے کا مسئلہ حکومت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اس لیے اس پہ عمل درآمد کا حکم دیا گیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں تھیں ان کو کافر قرار دے کے مثلا نماز ان کے علیحدہ پڑھیں، وہ ہم نے کر لیا. جنازوں کا بھی یہی حال ہے، رشتہ ناتوں کا یہی حال ہے. آگے کہتے ہیں کہ لیکن جو مسئلہ وراثت کا اور نکاح کا ہے وہ مسئلہ حکومت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے حضرت مسیح نے اس کے متعلق کچھ نہیں لکھا. اگر آپ سن لیں ذرا بات سب لوگ، اگر آپ کو حکومت دی جاتی تو آپ ان کے متعلق بھی حکم جاری فرماتے. بس مسئلہ وراثت کے متعلق ہم پہ کوئی اعتراض نہیں. ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حکومت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اور پھر اس نے حضرت مسیح نے اس کا فیصلہ نہیں فرمایا اس کو پیش کیا جائے. ورنہ یہ کہنا کہ غیر احمدیوں کے ساتھ بعض اسلامی سلوک جائز رکھے گئے ہیں ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. اب یہ وہ پیراگراف ہے جو اپنے اندر خود اتنا واضح ہے کہ اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی. آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ صرف وہ معاملات جو اگر ہمارے پاس حکومت آ جائے، مثال کے طور پہ ان کو وراثتیں نہیں ملیں گی اور ان کے نکاح ہم ختم کریں گے. وہ کہتے ہیں یہ والے معاملات وہ ہیں کہ جو قانون سے متعلق ہیں، جو ملکی قانون سے متعلق ہیں. ہمارے پاس اگر حکومت ہوتی تو ہم یہ بھی کر دیتے. تو بٹ صاحب جو آپ نے پہلے ایک بات کی تھی نا کہ جی وہ آپ نے اب کفر کا بات تو حل ہوگی، ابھی تک حل تو کیا ہونا تھا لوگوں کے سامنے ابھی حقیقت اور طرح کھل کے آگے جو آپ شروع میں باتیں کرنا چاہ رہے تھے یہاں پہ تو بات ہی کچھ اور ہے. اب آپ کریں بات ذرا. جی جناب دیکھیں، کفر کا معاملہ تو میں نے قرآن سے ہی کھول دیا کہ یہ مثبت معنوں میں بھی آتا ہے، منفی معنوں میں بھی آتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کا ہی فتویٰ ہے کہ رسول کا انکار کرنے والا کافر ہے. جب ہم نے قرآن کو سامنے رکھ کے رسول کو مان لیا تو کفر کا فتویٰ تو آپ پہ لگے گا. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک ہوتا ہے رسمی مسلمان، ایک ہوتا ہے جیسے رسمی یہودی ہوتا ہے، رسمی عیسائی ہوتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حقیقی یہودی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے، جو حضرت عیسیٰ کا انکار نہ کرے. تو ان معنوں میں حقیقی مسلمان وہی ہے جو آنے والے انبیاء کا انکار نہ کرے. جیسے یہودیوں کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتا رہا ہے قرآن میں کہ وہ انکار کیا کرتے تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ پھر میں نے آپ کو کلمۃ الفصل سے ہی حوالہ دیا کہ دیکھیں وہ مسلمان ہی کہلائیں گے کیونکہ وہ عیسائی جیسے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور قرآن انہیں نصارہ کہہ کے پکارتا ہے. کلمۃ الفصل سے میں نے حوالہ دیا. میں نے حضرت موسیٰ کی امت کا حوالہ دیا، مسلمانوں کا کہا ہے کہ ان کو مسلمان ہی کہیں گے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. اب آپ وہاں سے آپ نکل کے دوسری باتوں کی طرف چلے گئے جو ہمارے میں اور دوسرے اختلافات ہیں کہ اچھا جی ہم نے کسی کے پیچھے نماز پڑھنی نہیں پڑھنی، نکاح والا معاملہ. کلمۃ الفصل میرا خیال 100 صفحے کی ہے، ٹھیک ہے. کفر کے فتوے کے حوالے سے اور غیر مسلم کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو باتیں بتا دی ہیں. باقی جو باتیں ہیں وہ میں نے تحقیق نہیں کی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلی دفعہ اگر چاہتے ہیں تو آپ صرف کلمۃ الفصل رکھ لیں موضوع، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آ کے ہر پہلو پہ اس کے ہر پیرے پہ ہم جو ہے نا وہ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے، ہر لائن پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، شکریہ بہت بہت. ٹھیک ہے جی، شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایسے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ابھی نا میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کریں بات، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری کم علمی ہو، مجھے آپ کی بات سمجھنے میں نا تھوڑا مسئلہ یہ درپیش آ رہا ہے کہ مجھے آپ جب یہ کہتے رہے کہ جواب دے دیا اور یہ بات اور ہے اور وہ بات اور ہے، ہو سکتا ہے کہ میری اس میں کوتاہی ہو، مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن اس کے باوجود آپ کا احترام کرنا ہے چونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں. آپ نے اگلی ٹرن کے اندر چونکہ آپ کے بقول آپ نے پچھلی تمام باتوں کا تو جواب دے دیا. اب صرف آپ نے نا اس ایک حوالے کا چلے ہمیں بتا دیں کہ یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی نے فرمایا کہ ان کا یعنی ہمارا مسلمانوں کا ان کا اسلام اور ہے، ہمارا اور ہے، ان کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے، ہمارا حج اور ہے، ان کا حج اور ہے، اسی طرح سے ان سے ہر بات میں اختلاف ہے. تو بٹ صاحب جانے سے پہلے بس مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بس یہ بتا دیں مجھے آپ. دیکھیں یہ آپ نے لکھا ہوا ہے الفضل کا حوالہ، ٹھیک ہے. یہ حوالہ میں اصل میں موجود ہے میرے پاس، اگر آپ کہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو. ہاں جی، اصل حوالہ جو ہے وہ آپ دے دیں
جہاں تک معاملہ ہے کہ کیونکہ آپ کو کافر قرآن کافر کہتا ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے کہ کافروں سے کہہ دو. حالانکہ ان میں اہل کتاب بھی آتے ہیں کافروں میں، سورۃ الکافرون میں مشرکین بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں کہتا ہے کہ جب وہ قربانی دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حصہ بتوں کا ہے، یہ حصہ اللہ کا ہے. اور حالانکہ اللہ کا گوشت ان کے بتوں کو پہنچ جاتا، ان کے بتوں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. اب اللہ نے کہہ دیا کہ مشرکین بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الکافر میں کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ پر اہل کتاب بھی اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں، قرآن کے مطابق مشرکین بھی اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں، تم بھی نہیں کرنا چاہتے. تو اس لحاظ سے فرق تو آ جاتا کیونکہ قرآن نے فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو ڈاکٹر باقی صاحب، جیسے ہاں جی اچھا ڈاکٹر صاحب صرف کلیئرٹی کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کل یا ایھا الکافرون کے اشارہ کر رہے ہیں نا؟ جی 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 یعنی آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح کل یا ایھا الکافرون میں جو خطاب ہے ہمارا، ہم اسی ذیل میں آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ اپنایا ہے. ہو سکتا ہے الفضل کا جو حوالہ دیا آپ نے کوئی اس طرح کی اس پہ بنیاد بنائی گئی ہو، تو جب آپ مجھے مکمل حوالہ دیں گے میں دیکھوں گا تو جو کلمۃ الفضل کا بھی پورا پڑھ لیں گے ہم، اگر آپ نے رکھنا ہے پروگرام تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے جواب دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسے کریں گے انشاءاللہ، جب آپ اگلی دفعہ آئیں گے نا، بھلے ہمارا ٹاپک کچھ بھی ہو، آپ نے یہ والا حوالہ پڑھ کے آنا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ الفضل میں ہے یا اس میں بھی ہے اصل؟ چلیں ٹھیک ہے، میں یہ دیکھ لوں گا. الفضل ٹھیک کا ہوگا. حوالہ ہے، اور انشاءاللہ میں عثمان بھائی کے تھرو نا آپ کو اصل سکین بھی بھیج دوں گا، حوالہ بھی. ایک صرف بات. دوسری بات یہ تھوڑی دیر آپ یہ بتائیں، آپ چھوڑ دیں کہ الفضل میں کیا ہے، آپ بس یہ بتائیں کہ ایز اے بٹ صاحب جن سے بات کر رہا ہوں میں، کیا آپ کا اس بات پہ ایمان ہے کہ آپ کا اسلام اور ہے، ہمارا اسلام اور ہے؟ دیکھیں بعض نکات میں تو تفریق آ جاتی ہے، اس لیے تو ہم ایک نبی کو مان رہے ہیں اور آپ نہیں مان رہے. ظاہر ہے آپ اسلام بس ایک سیکنڈ، وہ کہتے ہیں اس کی وضاحت کیا ہے کہ ہمارا خدا اور ہے، ان کا خدا. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کا خدا اور ہمارا خدا اور ہے کہ ایک ہی ہے؟ یہی بات تو سورۃ الکافرون میں کہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ بلکہ ایک مانتا ہے، یہود کا خدا وہی ہے، مشرکین بھی اللہ پہ مان رکھتے ہیں، پھر بھی ایک پہلو سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا. میں کہہ دو واضح انہیں. کر دوں، ایک ہاں جی سیکنڈ میں واضح کر دوں. آپ دیکھیں نا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو یا مشرکین مکہ کو جب قرآن نے کہا وہاں تو بات بالکل واضح ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے. جو عیسائی ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور روح القدس کو شریک ٹھہرا لیا، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے وہ کون سی چیز کی ہے اللہ پہ ایمان کے ذیل میں کہ مرزا غلام قادیانی کی جماعت کو یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا، مرزا خود فرماتا ہے کہ جناب ہمارا خدا اور ہے، آپ کا اور ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ عیسائیوں کے معاملے میں، یہودیوں کے معاملے میں، مشرکین، ہم سب کو پتہ ہے کہ کیوں اور ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو معاملہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا خدا ہے، جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، محمد امتیاز آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کا اس بات پہ ایمان ہے کہ آپ کا خدا اور ہے، میرا خدا اور ہے؟ دیکھیں آپ اس کا جواب جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے کیوں نہیں لیتے تھے، وہ یہی کہہ رہی ہے سورہ فاتحہ. اب میں آپ کو نقطہ سمجھاتا ہوں. قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی دعا نہیں پائی جاتی جو ناممکنات کے لیے کی گئی ہو. اگر یہود اور نہیں اب مجھے کرنے دے نا بات، ہم ٹوکتے نہیں ہے نا، مجھے کرنے دے. مجھے نقطہ دیکھیں مجھے اب نقطہ رکھنے دیں، آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملے گا. آپ مجھے جواب دینے دیں، مجھے جواب دینے دیں، برائے مہربانی جواب دینے. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں، پہلے بھی آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، آئندہ بھی دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا سوال جو میں نے آپ سے کیا ہے نا وہ یہ ہے، آپ سے میں نے پہلے پوچھا کہ آپ کے نزدیک، آپ چھوڑ دیں الفضل میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا قادیانی کا خدا اور ہے اور ہم جو قادیانی نہیں ہیں، ہم جو مسلمان، ہمارا، آپ نے کہا، آپ اسے مثال دی یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکین مکہ کی. میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ وہاں پہ تو بات کلیئر ہے. میں نے بٹ صاحب سے سوال کیا ہے کہ آپ کا جو علم ہے اس کے مطابق کیا آپ کا خدا اور ہے اور میرا خدا اور ہے؟ پہلے آپ اس کا جواب دے دیں، نقطہ مجھے آپ سمجھا دیں، بعد میں پھر نہیں اس میں ہی جواب ہے نا. دو مجھے 3-4 جملے کہنے دیں، آپ کا جواب اس میں آ جائے گا. ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں کوئی ایسی دعا نہیں جو ناممکن چیزوں کے لیے کی گئی ہو. اگر یہود یعنی کہ جن پہ غضب ہوا اور نصارہ جو گمراہ ہوئے، اگر ان کی طرح امت مسلمہ کا ہونا ممکن نہیں ہے عقائد کے لحاظ سے اور اپنے اعمال کے لحاظ سے، تو پھر ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرح نہ بنانا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جن پہ جو لوگ گمراہ ہوئے. تو اس لیے اسی دعا میں وہ بات پائی جاتی ہے کہ امت مسلمہ کبھی اس حالات میں آ سکتی ہے، اس حالت میں کہ ان کے اعمال اور عقائد ان کی طرح ہو جائے جیسے یہود تھے.
جیسے عیسائی تھے وہ بھی انبیاء کا انکار کریں, وہ بھی مخالفت کریں انبیاء کے جیسے یہود کرتے تھے. تو اس لیے سورۃ الکافرون میں یہود بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم بھی تو آتے ہیں, اور ہم بھی آتے ہیں. اگر مسلمانوں کی حالت بگڑے گی تو وہ بھی اسی میں آ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کا انکار کر کے مسلمان اس حالت میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیں, آپ نے کہا جی کہ آپ نے کہا کہ اس بات میں میرا جواب آ جائے گا. اب مجھے اب میں آپ کو ایک موقع اور دیتا ہوں. آپ کا خدا اور ہے, ہمارا خدا اور ہے. اس بات کا جواب مجھے نہیں ملا, کیونکہ ہمارا خدا تو وہی ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے, جس نے انبیاء بھیجے ہیں. ساری باتیں تو آپ کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. میں اس بات میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں. اچھا چلے اس بات کو بھی چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں ہمارا حج اور ہے, آپ کا حج اور ہے. یہ بتا دیں کہ آپ کا حج کون سا ہے, ہمارا حج کون سا ہے, وہ کیسے مختلف ہے دونوں؟ اچھا چلے, ہاں جی. اب خدا اور ہے, ہمارا اور ہے, یہ میں اس کی بتا دیتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا خدا جو انبیاء کا سلسلہ شروع کرے شیطان کے حملوں سے انسان کو بچانے کے لیے, جب شیطان کے حملے تیز ہو جائیں اور وہ کہے جی اللہ کہے کہ میں اپنا اسلحہ چھپا رہا ہوں سب سے بہترین, جنگ میں ایسا نہیں ہوا کرتا, یہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو میرا اللہ جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بہترین اسلحہ جو میں نے بنایا تھا شیطان کے حملوں سے انسان کو بچانے کے لیے میں چھپا رہا ہوں, اب نہیں میں نے چلانا. آپ کا خدا آپ کو اجازت دیتا ہے, بلکہ تعلیم دے رہا ہے کہ اب میں نے وہ اسلحہ نہیں چلانا. تو فرق آ گیا نا آپ کے اور خدا کے تصور میں اور میرے خدا کے تصور میں. ٹھیک ہوگا جی, یہ ایک اور مثال میں نے دے دی آپ کو. اور حج کا بھی بتا دیں, حج کا بھی بتا دیں. حج کا مجھے نہیں پتا, مجھے ارکان دیکھنے پڑے کن معنوں میں کہا گیا. ٹھیک ہے, جس کا نہیں پتا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا, چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور روزے کا بتا دیتے پھر آپ, روزے کا. دیکھیں جس چیز کا مجھے پتا تھا وہ میں تحقیق کر کے آپ کو بتا, جس کی چیز کا جواب آتا تھا میں نے آپ کو دے دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ایک دیکھیں ذرا بات, آخری کامنٹ کر کے انشاءاللہ ہم بات کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. اگر ہم آپ کو یہ ثابت کر دیں قطعی حوالے کے ساتھ کہ مرزا غلام قادیانی کا خدا بھی اور کوئی نبی نہیں بھیجے گا, تو پھر آپ کیسے کریں گے کہ آپ کا خدا اور ہمارا خدا اور ہے؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے یہ موضوع چھیڑا, یہ والی بات کی. میری بات کا جواب میں جواب دے رہا ہوں نا. دیکھیں آپ نے مجھ سے, میں کہہ رہا ہوں کہ میں خوش ہوں آپ کا یہ سوال سن کے. تو آپ موضوع رکھ لیں کہ مرزا صاحب کے بعد ہم کتنے انبیاء کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم حوالے لے آئیں گے, کیونکہ حوالہ تو نہیں ہے نا, کئی حوالے ہیں. تو اس لیے ایک حوالہ دوسرے حوالے پہ جا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ہمیں حکم بتا دیں, ہم بعد میں ڈیبیٹ بھی کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ پہلے بس یہ بتا دیں کہ اگر آپ کے سامنے ایسا قطعی حوالہ پیش کر دیا جائے کہ مرزا غلام قادیانی کا خدا اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں بھیجے گا, تو پھر آپ اس بات کی تشریح کیسے کریں گے ہمارا خدا اور آپ کا خدا اور؟ دیکھیں اگر مرزا صاحب کی کتب آپ بہتر سمجھ سکتے نا, ہم یہ سمجھتے کہ آپ کو بہتر علم ہے تو بچوں کو تعلیم کے لیے آپ کے پاس بھیجتے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی کتب کو نہیں سمجھے, ہم سمجھے انہوں نے اس طرح نہیں کہا. میری بات سمجھیں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں سمجھ گیا, میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر ایک ہوتی ہے بات بالفرض محال کے, تو میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا حوالہ دے دیا جائے جس پہ آپ بالکل خاموش ہو جائے کہ واقعی بھائی مرزا غلام قادیانی کا خدا مرزا غلام قادیانی کے بعد اب کوئی نبی نہیں بھیجے گا, تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ ہمارا خدا اور آپ کو خدا اور کے بارے میں؟ اگر آپ ایسا حوالہ دے دیں جو کہ مجھے پتا کہ نہیں ہے, میں نے ساری تحقیق کی ہوئی ہے, اگر دے دیں آپ اور یہ ثابت ہو جائے ان کی تحریروں کے لحاظ سے کہ وہ اب کسی نبی کے آنے کو نہیں مطلب کہ انکار کر رہے ہیں, تو میں پھر وہ آپ کی بات صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں اپنی غلطی مان لوں گا. میری بات سنیں, میری بات جب صحیح ہو جائے گی تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ مرزا قادیانی غلط ہے, وہ کہتا ہے ہمارا خدا کا خدا اور ہے. ہاں اگر دیکھیں نا, اگر حوالہ ہے آپ کے پاس آپ لے آئیں تو آپ کی بات درست ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے اور مجھے پتا ہے کہ نہیں ہے, میری بات سنیں نا, مجھے پتا ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات, میں سمجھ گیا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں حوالہ لے آتا ہوں اور حوالہ دیکھ کے آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, آپ سے کوئی جواب نہیں بن سکتا, اور بالکل ہر بندے پہ واضح ہو جاتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا خدا مرزا غلام قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجے گا, تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے عقیدے کے اوپر؟ چلیں اگر میں حوالے لے آؤں مرزا صاحب کے انبیاء آئیں گے, پھر کیا ہوگا؟ یار الزامی جواب ہی دینا ہے. نہیں, پھر حوالہ آپ کے پاس, حوالہ میرے پاس, میں بھی دعویٰ کرتا ہوں حوالہ لانے کا. اس لیے میں بتاتا ہوں نا, میرا سن لیں جواب. اگر میں ایک حوالہ لے کے آؤں جس کے ساتھ لوگ کہیں کہ لے جی بالکل قطعی طور پہ ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام قادیانی کا خدا مرزا غلام قادیانی کے بعد نبی نہیں بھیجے گا, اور اسی طرح آپ بھی حوالہ لے آئیں جس سے قطعی طور پہ ثابت ہو جائے کہ مرزا غلام قادیانی کا خدا مرزا غلام قادیانی کے بعد نبی بھیجے گا, تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے. پتہ کیوں؟ سن لیں میری بات کو. مرزا غلام نے یہ کہا ہے کہ جھوٹے کی بات میں تضاد ہوتا ہے, اور تضاد کہتے ہیں کہ دو باتیں جو بالکل ثابت شدہ ہوں اور وہ دونوں باتیں بیک وقت سچی نہ ہو سکتی ہوں. اب ظاہری بات ہے کہ میرے پاس بھی حوالہ ہو اور وہ بھی 100% ثابت کر دے کہ مرزا غلام قادیانی کا خدا مردے کے بعد نبی نہیں بھیجے گا,
اور آپ کے پاس بھی حوالہ ہو جو بالکل ثابت کر دے کہ اس کے بعد نبی بھیجے گا، تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ مرزا غلام قادیانی کی تحریر میں تضاد ہے، اور مرزا کہتا ہے کہ جس کی تحریر میں تضاد ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے. یہ رزلٹ نکلے گا. ہاں جی، جزاک اللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کے پاس معرفت اور عرفان نہیں ہے نا، ان کو قرآن میں بھی تضاد نظر آتا ہے. اب مرزا صاحب کی کتب میں یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نیا زمانہ شروع ہوا ہے مسیح موت کا، اس کے بعد جو ہے زمانے کے لحاظ سے اس امت میں یہ آخری نبی ہیں جن کی پیشگوئی کی ہوئی تھی، لیکن نمبروں کے لحاظ سے نہیں. آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ نمبروں لحاظ سے آخری ہونے کا کیا مطلب ہے اور زمانے کے لحاظ سے آخری ہونے کا کیا مطلب ہے. جب ہماری بات ہوگی میں سمجھاؤں گا نا. میں نے نقطہ بتا دیا آپ کو. فرق ہے زمانے کے لحاظ سے آخری ہونے میں اور نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے میں. زمانے کے لحاظ نہیں بات کرنے دینا. زمانے کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری ہیں. بلند مقام کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بلند مقام ہے، لیکن نمبروں کے لحاظ سے نہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے، نہ ہم انہیں مانتے ہیں، نہ ہماری جماعت مانتی ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی مانتی ہے، کیونکہ یہ ایک بے معنی چیز ہے نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا. ٹھیک ہے جی، مجھے پتا حوالوں کا. ایک منٹ صرف ہم نہ اس بات کو لیتے ہیں، نمبروں والی بات کو بھی آپ مجھے یہ بتا دیں، کیونکہ ابھی ہم دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ نے پہلے تسلیم کیا کہ اگر میں حوالہ دکھا دوں جو 100% ثابت کر دے، آپ نے کہا جی کہ آپ بھی حوالہ دکھا دے جو 100% ثابت کر دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دونوں طرف سے ایسا حوالہ آ جائے، یعنی میرا حوالہ 100% ثابت کر دے کہ نبی مرزا غلام قادیانی کا خدا اور نہیں بھیجے گا، اور آپ کا حوالہ 100% ثابت کر دے کہ مرزے کا خدا اور نبی بھیجے گا، تو مجھے بتائیں کہ یہ پھر تضاد ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں بات کر رہا ہوں اگر 100% ثابت ہو جائے دونوں طرف تو. ہاں جی. اچھا، اس میں اب ایک اور پہلو آ جاتا ہے نا. ایک پہلو آ جاتا ہے کہ اگر فرض کریں وہ ختم نبوت کو اسی طرح پہلے شروع میں سمجھتے تھے وہ، تو اب اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو مجھے علم ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے. میں آپ کو ان کی وفات کے بعد کا حوالہ دوں گا. ان کی وفات کے بعد کا؟ ہاں. مرزا صاحب کی وفات کے بعد کا؟ یہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد کا جماعت کا حوالہ دوں گا، ان کے جو بالکل جس کو آپ مانیں گے. اب دیکھیں، جب دونوں طرف سے حوالہ جات پیش ہوں، ایک فہم آپ اپلائی کریں، ایک فہم میں اپلائی کروں، میں کہوں جی اس کا مطلب یہ، آپ کے اس کا مطلب یہ ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی تیسرا بندہ فیصلہ کرے گا. اب دیکھیں، تیسرا بندے کے دو صورتیں ہو سکتی تھی. ایک تو یہ تھا کہ تیسرا بندہ میں اپنی طرف سے لے کے آتا، نہیں میں نہیں لے کے آؤں گا، میں تیسرا بندہ وہ لے کے آؤں گا آپ کے اور میرے حوالے کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے. میں تیسرا بندہ وہ لے کے آؤں گا جس کو آپ تسلیم کریں گے کہ یہ میرا بڑا ہے، آپ تسلیم کریں گے کہ یہ بندہ مرزا غلام قادیانی کی تحریروں کی روشنی میں نچوڑ نکال کے مجھے بتا رہا ہے، آپ تسلیم کریں گے کہ اس بندے سے زیادہ بٹ صاحب کا علم بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے پتا چلے گا آپ کس حوالے کی طرف جا رہے ہیں. جو میں نے بات کی، میں بتاتا ہوں نا، مجھے اب سمجھ آ گئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے جو بات کی حوالوں کی، وہ میں نے بات کی ہے مرزا صاحب کے اپنے حوالوں کی. ٹھیک ہے کہ انبیاء آئیں گے. اب آپ جس طرف جا رہے ہیں، آپ نے جب مجھے کہا نا کہ میں نے وفات کی بات کا حوالہ دینا ہے، پھر مجھے سمجھ آ گیا آپ کس طرف جا رہے ہیں. ایک ہے آپ کے پاس جس کا آپ نے ذکر پہلے کر چکے ہیں، تشہید الاذان کا حوالہ. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی وہی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے پاس ابھی ہے تو لگا دیں. پہلے آپ نے کہا تھا نا، آپ نے دعویٰ کیا تھا جی میرے پاس تشہید الاذان کا حوالہ ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے پاس تو متعدد ہیں، لیکن میں ابھی جس کا حوالہ وہ نہیں ہے، آپ بتا کے چلیں. ہاں میں سمجھ گیا ہوں نا. دوسرا حوالہ آپ نے کہا مرزا طاہر صاحب کا جو کلپ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کلپ میں نے بھی سنا ہوا ہے. جب وہ بھی نہیں ہے، تو چلو پھر جب آپ حوالہ پیش کریں گے پھر اس وقت بات ہو جائے گی. یہ دو باتیں جو آپ میری بات سنو بٹ صاحب، میری بات سنو. اب آپ نے بات کو کاٹنا نہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حوالہ رکھیں گے نا، آپ بھی رکھیں گے، میں بھی رکھوں گا، پھر لوگ اس کو دیکھیں گے. ہم پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ اگر ہم دونوں حوالے پیش کر دیں، یعنی میں حوالہ قطعی طور پہ ایسا پیش کر دوں جو مرزے کے بعد مرزے کا خدا مرزے کے بعد نبی نہیں بھیجے گا، میں آپ کو قطعی حوالہ پیش کر دوں اور آپ مانیں گے کہ قطعی حوالہ ہے. اسی طرح آپ بھی قطعی حوالہ پیش کر دیں کہ مرزے کا خدا مرزے کے بعد نبی بھیجے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دونوں باتیں قطعی طور پہ ثابت ہو جائیں، لوگوں کے سامنے ثابت ہو جائیں، اس کا رزلٹ پھر کیا نکلے گا یہ بتائیں مجھے آپ. دیکھیں، جو میں نے پہلے آپ کو بات کر چکا ہوں کہ جن کے پاس معرفت اور عرفان نہیں ہے، ان کو قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کہ ہم نے زندگی کو سوکھی مٹی سے پیدا کیا، ایک جگہ پہ ہے کہ گیلی مٹی سے پیدا کیا. کیا عام انسان کو پتا نہیں کہ سوکھی مٹی کیا ہوتا ہے، گیلی مٹی کیا ہوتی ہے؟ تو میں جب مرزا صاحب کے حوالے پیش کروں گا، ان کے مقابل پہ ان کے بعد آپ کوئی بھی حوالہ لے کے آئیں گے جو ان کے ساتھ ٹکرائے گا، تو میں اس کو رد کروں گا. میں کہوں گا مرزا صاحب نے جو لکھا ہے یہ ان کی اپنی تحریر ہے،
یہی میرے لیے جو قابل قبول ہے. باقی اگر کوئی آپ نے آخر پہ ابھی ایک بات کی، اس بات کو واضح کر دیں کہ اگر میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کا حتمی اور قطعی، میری بات سمجھے ذرا، جو آپ نے سکی مٹی گلی مٹی کی بات کی ہے نا، وہ حتمی اور قطعی باتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس میں دونوں میں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ مانیے تو یہاں پہ مانیے. میں آپ سے سوال بٹ صاحب یہ کر رہے ہیں، میرے سوال کو سمجھے آپ. میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایسا قطعی حوالہ پیش کروں جس کے صرف یہی معنی نکلتے ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا خدا مرزا غلام قادیانی کے بعد نبی نہیں بھیجے گا، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں آپ یہ حوالہ پیش کر دیں جو قطعی حوالہ ہو کہ مردے کا خدا مردے کے بعد نبی بھیجے گا، دونوں طرف کے حوالے قطعی ہوں، اس کا پھر رزلٹ کیا نکالیں گے یہ بتائیں پہلے ذرا مجھے. ہاں جی، آپ نے ابھی کہا ہے کہ ان کی وفات کے بعد آپ کے پاس حوالہ ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ نے بات سن لینا، جب آپ نے کہا کہ آپ کو مرزا صاحب کی بات چاہیے، میں ٹھیک ہے میں آپ کو مرزا صاحب کی بات پیش کر دوں گا، آپ آگے چلیں. تو ٹھیک ہے، جب پیش کریں گے پھر اس وقت بات کر لیں گے. نہیں بات نہیں کریں گے نا بٹ صاحب، بات تو کریں گے، بات تو طے ہو گئی ہے، لیکن خدا کے ہاں تو آپ بندے پیش کریں نا، بات کر لیں گے. میں غلط ہوا تو میں غلط ہو جاؤں گا، ایسے نہیں ہوتا. اگر فرض کرو میں غلط ہوں نا، میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے سوا ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے، فرض کرے میں غلط ہوں، ٹھیک ہے، میں نے غلط سمجھا تو وہ پتہ چل جائے گا بھی میں غلط سمجھا ہوں، وہ مرزا کچھ اور کہہ رہے ہیں. اللہ خیر صلاح، میں نے کب کہا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا. یہ بات آپ نے بات کی نمائندگی غلط کی ہے، میری بات سمجھے، میں نے بات آخری دفعہ میں کرتا ہوں بات کیونکہ لوگ بھی پھر تنگ پڑ جاتے ہیں. ایک اور سن لیں میری بات کو. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ بھی مرزا صاحب کا حتمی حوالہ پیش کر دیں گے جس میں یہ ثابت ہو جائے گا حتمی طور پہ کہ مردے کا خدا مردے کے بعد نبی بھیجے گا. ایک بات ادھر سے میں بھی مرزا غلام قادیانی کا حتمی حوالہ پیش کر دوں گا کہ مردے کا خدا مردے کے بعد نبی نہیں بھیجے گا. یہ دونوں حوالے حتمی طور پہ ہوں گے اور مرزا غلام قادیانی کے ہوں گے، تو اس کا کیا ہاں جی، آپ پیش نہیں کر سکیں گے اور کریں گے بھی تو اس کا اور معنی ہوں گے، ٹھیک ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ کوئی ایسی مثال بیان کرے جیسے مچھر کی، بلکہ اس سے بھی جو اس کے اوپر ہے. تو جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حق ہے، جن کو سمجھ نہیں کہتے یہ اللہ نے کیا بات کر دی. تو ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور کہا کہ دیکھیں جن کو ایمان ہے ان کو پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کی ہے، جن کو سمجھ نہیں آئی وہ کہیں گے یہ اللہ نے کیا بات کر دی. ایک ہی بات ہے نا. تو اس لیے جب آپ حوالہ رکھیں گے پھر ہماری بات ہوگی، پھر دیکھیں گے میں آپ کی بات سے ایگری کر گیا ہوں. ہم حوالہ رکھیں گے، بات ہوگی، لوگ دیکھیں گے، لیکن حوالہ رکھنے کا رزلٹ کیا نکلے گا وہ تو بتا دیں. جو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے وہ رزلٹ بھی نکال لیں گے، جو سنیں گے وہ رزلٹ بھی نکال لیں گے. آپ کیا نکالیں گے؟ آپ کیا نکالیں گے؟ میں بھی نکال لوں گا نا جب میں دیکھوں گا نا. آپ ایک فرضی دیکھیں، جرمن میں کہتے ہیں مانشپشٹ نشٹ با انگلیکٹ آیا، اس کا مطلب ہے جو انڈے ابھی دیے نہیں گئے اس کے بارے میں انسان ڈسکس نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈا تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو معرفت کے ساتھ مانی کریں گے کہ نہیں کریں گے یا ہوتے کہ نہیں ہوتے. میں کہہ رہا ہوں کہ ساری معرفت جو اللہ نے آپ سب کو دی ہے نا، اگر وہ ساروں کی معرفت ملا کے بھی اس کا مطلب یہی بنے کہ مردے کے بعد نبی نہیں آئے گا، پھر کیا کریں گے؟ او بھائی اگر میں غلط ہوا تو میں اپنا عقیدہ درست کر لوں، میں استغفار کر لوں گا، میں آپ سے معافی مانگ لوں گا یار، اور میں خودکشی کر لوں، کیا کروں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگیاں دے. میری بات سمجھے ذرا. آپ نے کہا کہ آپ جو اپنے عقیدے کو پھر تبدیل کر لیں گے، تو اس کا مطلب آپ عامدیت پھر چھوڑ دیں گے؟ اگر مرزا صاحب دیکھیں دو بات ہے نا. میں نے کہا آپ کو کہ اللہ کے سوا ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے، وہ پھر جب آپ بتائیں گے پھر میں دیکھوں گا. میں چھوڑتا ہوں بھائی، میں اپنے معافی مانگتا ہوں، میں عقیدے سے رجوع کرتا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے. آپ رکھے تو سینا، آپ پہلے ہی ابھی کچھ بات سامنے نہیں آئے، آپ شرائط پہ شرائط رکھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو ایسے میں نے کبھی نہیں کیا. برات میں امتیاز صاحب آپ کو بتا دوں کہ میں نے بھی 4-5 سال بہت سارے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی، اس طرح نہیں انداز میں نے کبھی بنایا. ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو زیادہ نہیں کر. ٹھیک ہو، اوکے، شکریہ. اوکے جی، شکریہ بڑا، شکریہ.